اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے امید اور اچھاؤں کا بیان۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہیں، اور جنت اور جہنم حق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جس عمل پر بھی وہ ہو۔ بخاری مسلم۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام فرما دی۔ فائدہ: اس میں رسولوں کے بندہ ہونے کا بیان اور ان لوگوں کے عقائد کا انکار ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو خدائی گنوں سے لپت کیا ہے، یعنی انہیں کسی اعتبار سے اللہ کا انش قرار دیا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہی گمراہی امت محمدیہ کے ایک گروہ میں آ گئی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں سے ملا کر انہیں بندگی سے نکال دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسولوں کے بندہ ہونے کا انکار ایمان کا حصہ، اور اس سے انکار ایمان کے ایک حصے کا انکار اور توحید الہی سے منہ موڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام قاعدے سے ہٹ کر بنا باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور روح اللہ یعنی اللہ کی روح انہیں شرف و عزت کے طور پر کہا گیا ہے، جیسے اونٹنی کی اور خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف شرف و تکریم کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنا ایک مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ کچھ گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ مومن ہی رہتا ہے اور اس کا جنت کا حق برقرار رہتا ہے۔ لیکن یہ جنت میں داخلہ اللہ کی مرضی پر نربھر ہے، وہ چاہیں تو گناہگار مومن کے گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے میں ہی جنت میں داخل فرما دیں، اور اگر چاہیں تو کچھ وقت سزا کے طور پر جہنم میں رکھنے کے بعد۔ یعنی مومن پر جہنم کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے جہنم کی سزا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہوں کے مطابق استھائی ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا، یا اس کے بنا بھی جب اللہ چاہے گا یا کسی کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اس سے بھی زیادہ میں دوں گا، اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ اس کے جیسا ہوگا، زیادہ نہیں، یا میں بخش ہی دوں گا۔ جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر نیکیوں کے ذریعے سے قریب ہوگا، میں اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا۔ جو میرے پاس چل کر آئے گا، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ مسلم۔ حلقات من تقربا کے معنی ہیں جو میرے پالن کے ذریعے سے میرے قریب ہو، تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے پالن میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، یعنی میں اس پر رحمت کا دریا بہا دیتا اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں، اور اسے ادیش حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہیں دیتا۔ فائدہ: اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے اس فضل و کرم کی ویاپکتا کا بیان ہے جس کو اس کی طرف سے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے کرتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن خاص طور سے ہوگا کہ وہ ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا ثواب دیں گے، اور اس سے زیادہ بھی جتنا وہ چاہیں گے، یہاں تک کہ 700 گنا، بلکہ اس سے زیادہ تک۔ اس کا فائدہ یہ کہ مومن اس کی بخشش کی امید رکھے اور اس کی مغفرت سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔